آئیے حضرات، ہم اور آپ سب سے پہلے آقا نامدار مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار نائب پروردگار شفیع روز شمار جناب احمد مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ گنبد خضرا کی طرف لوٹا کر بآواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وعلی وسلم علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شاعر نے بڑے پیارے انداز میں ایک بات کہی ہے۔ شاعری کا عنوان جب اس نے چھیڑا تو اس نے محبتوں کے ساتھ قلم کو اٹھا کر یہ جملے دہرائے کہ یہ شان رکھتے ہیں دنیا میں مصطفیٰ والے، یہ شان رکھتے ہیں دنیا میں مصطفیٰ والے، قرآن کہتا ہے مرتے نہیں خدا والے۔ یہ شان رکھتے ہیں دنیا میں مصطفیٰ والے، قرآن کہتا ہے مرتے نہیں خدا والے۔ ہوائے کفر نہ ٹھہری تو دیکھنا ایک دن، دور حاضرہ کو نگاہ میں رکھیں اور شعر سنیں۔ ہوائے کفر نہ ٹھہری تو دیکھنا ایک دن، پھر سنیں یہ شان رکھتے ہیں دنیا میں مصطفیٰ والے، قرآن کہتا ہے مرتے نہیں خدا والے۔ ہوائے کفر نہ ٹھہری تو دیکھنا ایک دن، نکل پڑیں گے زمینوں سے کربلا والے، نکل پڑیں گے زمینوں سے کربلا والے۔ تو اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کلام کا انتخاب کیا ہے۔ انشاءاللہ پھر میں آپ کو ایک مکمل کلام اور سنانے کی کوشش کروں گا۔ تڑپ کر محبتوں کے ساتھ پھر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وعلی وسلم علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اشعار ہیں، سماعت کرتے چلے۔ بڑی محبتوں کے ساتھ لکھنے والے نے لکھا ہے، طلب کر کہیں سبحان اللہ۔ کیا کہا ہے شاعر نے کہ مت کر میرے سرکار کا انکار سمجھ لے۔ منکر کے لیے کہا ہے میرے نبی کے برخلاف ہے، میرے نبی کے خلاف جو چلتا ہے، نبی کی نبوت کو جو انکار کرتا ہے، اس کے لیے کہا ہے کہ اللہ کے نبی کی شان نرالی ہے۔ کیا کہا ہے مت کر میرے سرکار کا انکار سمجھ لے، مت کر میرے سرکار کا انکار سمجھ لے۔ شان نبی کیا ہے مت کر میرے سرکار کا، مت کر میرے سرکار کا انکار سمجھ لے۔ یہ لکڑی کو بنا دیتے ہیں تلوار سمجھ لے، لکڑی کو بنا دیتے ہیں تلوار سمجھ لے۔ مت کر میرے سرکار کا انکار سمجھ لے، لکڑی کو بنا دیتے ہیں تلوار سمجھ لے۔ اور آگے حقیقت بات ہے، نبی کے دور میں ایسا ہوا کہ صحابہ اکرام نے اپنی جانوں کو جوخم میں ڈالنے کے بعد میں اسلام کو ترقیاں عطا فرمائی، اسلام کو بچانے کی بھرپور کوششیں کی اور اسلام بچا دی۔ اللہ نے اسلام کو خوب عروج عطا کیا۔ ان صحابہ اکرام کی قربانیوں کو نگاہ میں رکھیں۔ وہ کہتے تھے اس دور میں، آج ہم بھی کہتے ہیں، لیکن کہنے اور کرنے میں زمین و آسمان کا فرق ہوا کرتا ہے۔ پر آج شعر سنیے گا۔ الحمدللہ آج بھی کچھ ایسے شخص موجود ہیں جو اس چیز کے لیے ہمیشہ لگے رہتے ہیں، اس چیز میں قدموں کو پیچھے ہٹانے کی کوشش نہیں کرتے۔ وہ کون سی بات ہے؟ محبتوں کے ساتھ کہیں سبحان اللہ۔ لکڑی کو بنا دیتے ہیں تلوار سمجھ لے، مت کر میرے سرکار کا انکار سمجھ لے۔ ناموس رسالت کے لیے آج بھی ہم لوگ، ناموس رسالت کے لیے آج بھی ہم لوگ
लकड़ी को बना देते हैं तलवार समझ ले। कुछ तो मालूम करूं उससे पहले जायजा बात ईमान की चली है तो जायजा लेना भी जरूरी है। और चलते हैं एक और नाम की तरफ मोहब्बतों के साथ फिर दुरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व वसल्लम अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह या नबील्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। के साथ आपका ही काम माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह उम्र में बरकतें अता फरमाए, अल्लाह दीदार तरक्की अता फरमाए। सुनते चलिएगा, शायद आप तरन्नुम को समझने के बाद में नात देते हैं तो मैं तरन्नुम के एतबार से नात का टुकड़ा चेंज कर रहा हूँ। आप सुने, बाबा से बुलंद कहें सुभान अल्लाह। कि जो सहाबा का तरफदार नहीं हो सकता, 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 आले अहमद से उसे प्यार नहीं हो सकता, आले अहमद से उसे प्यार नहीं हो सकता, जो सहाबा का तरफदार नहीं हो सकता, आले अहमद से उसे प्यार नहीं हो सकता। बहुत दिन की शेर बड़ी मोहब्बतों के साथ कहने की कोशिश की है, तब तक कहें सुभान अल्लाह। जो सहाबा का तरफदार नहीं हो सकता, आले अहमद से उसे प्यार नहीं हो सकता। शेर देखें कि जिसकी रग रग में रबा बुग़्ज़ अबू बकर का है, जिसकी रग रग में रबा बुग़्ज़ अबू बकर का है, जिसकी रग रग में रबा बुग़्ज़ अबू बकर का है। नीचे का इंशाअल्लाह शेर सुनने के बाद आप तलब जाओगे। जिसकी रग रग में रबा, जिसकी रग रग में रबा बुग़्ज़ अबू बकर का है, वो मोहम्मद का वफादार नहीं हो सकता, वो मोहम्मद का वफादार नहीं हो सकता, वो मोहम्मद का वफादार नहीं हो सकता। वफादारी किसे कहते हैं? आओ मैं आपको लेकर चलता हूँ। तारीख गवाह है, एक जंग की बात है जिसके सफे सालार हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। कौन खालिद बिन वलीद? जिस खालिद बिन वलीद की सच्चाई का, जिस खालिद बिन वलीद की पारसाई का, जिस खालिद बिन वलीद की हिम्मत और ताकत का दुनिया लोहा माना करती है। वो खालिद बिन वलीद एक जंग में जा रहे थे, सफे सालार थे और कितने थे आपके साथ? लश्कर में सिर्फ 9000 मुसलमान थे। कितने? 9000 मुसलमान थे। इरादा कर लिया जाने का कि हम जाएंगे फला मुल्क को फतह करने के लिए। आप पहुंचे, पहुंचने के बाद में आपने अल्लाह से दुआएं की, लश्कर के पड़ाव को डाला, रब की बारगाह में अर्जियां लगाई आपने कि या रब्बल आलमीन, मैं तेरे दीन को बचाने के लिए अपने साथ ही मुसलमानों का दस्ता लेकर आया हूँ। मौला तू हफीज है, हिफाजत करता है, इन मुसलमानों की हिफाजत करना, ऐ मौला कामयाबी अता फरमाना। आप ये दुआ करते हैं, मुसलसल तरीके से दुआ करते हैं, लेकिन उधर जो जिस जंग में आपको जाना था, जिस मुल्क को फतह करना था, तारीख बतलाती है उस मुल्क में 9 लाख का मजमा था। कितना? इधर नहीं, गलत, इधर 9000 थे, तारीख में लिखा है कि उधर 90000 का मजमा था। कितने? 90000।
90,000 की जगह 9 लाख के एरिया में 90,000 का मुकाबला है 9,000 से। इधर खालिद बिन वलीद अपने लश्कर को तैयार कर रहे हैं कि लड़ने के लिए तैयार हो, लड़ने के लिए तैयार हो। आपका लश्कर लब्बैक कहता हुआ नजर आता है। तारीख बतलाती मेरे प्यारे, इत्तेफाक से 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गए, 3 दिन बीत गए, दरिया जो था वो पार नहीं हो पा रहा था। तो आपने देखिएगा मोहब्बत रसूल का जिसकी रग रग में रमा बुग़्ज़ अबू बकर का है, वो मोहम्मद का वफादार नहीं हो सकता। इस शेर को निगाह में रखना, इंशाअल्लाह पूरा मंजर आपकी समातों के हवाले है, समझ जाओगे। खालिद बिन वलीद को मुसलसल दुआ करते 1 दिन 2 दिन या 3 दिन हो गए, अपने लश्कर से कहते हैं कि तमाम लश्कर जमा हो जाए, सब आपके करीब आ गए। आपने पूछा ये बताओ 3 दिन से मुसलसल कोशिशें की जा रही हैं, हम इस पार से उस पार नहीं जा पा रहे हैं, आखिर वजह क्या है? हमसे कोई सुन्नत रसूल तो नहीं छूटी, हम अल्लाह के नबी के किसी काम के खिलाफ तो नहीं चले। आपके लश्कर में से एक जाबाज बोला कि हाँ सालार, हाँ सरदार, एक सुन्नत ऐसी है जो हमसे छूट गई है। आपने कहा बताओ कौन सी सुन्नत है? तो उसने कहा कि ऐ खालिद बिन वलीद, वो सुन्नत रसूल ये है कि हम और आप 2-3 दिन से मिसवाक छोड़े पड़े हैं, मिसवाक नहीं कर रहे हैं। खालिद बिन वलीद ने इतना सुना तो कहा वाकई बात तो सही है, 2-3 दिन यहाँ हो गए, बाकी सफर किया, इस वजह से मिसवाक की सुन्नत को हमने तर्क कर दिया, जिसकी सजा हमें मिल रही है जो हम इस पार से उस पार नहीं जा रहे हैं। आओ ऐसा करते हैं, अब तमाम लोग मिलकर मिसवाक तैयार करें। तमाम ने मिसवाक तैयार की, तैयार करने के बाद दरिया के किनारे बैठ गए। भाई मेरे प्यारे, तुम्हारी कौम तो वो कौम है जिसके कारनामों की तो अलग बात है, जिसके सिर्फ काम देख देख कर, यानी जंग के कारनामों की तो अलग बात है, जिसके घरेलू काम देख देख कर दुश्मनों ने डर कर हथियारों को डालने की मजबूरियां जताई हैं, आपके सामने आए हैं। आओ सुन्नत रसूल के हवाले से सुनते चले, जिसकी रग रग में रवा बुग़्ज़ अबू बकर का है, वो मोहम्मद का वफादार नहीं हो सकता। मेरे प्यारे, इधर लकड़ियों को तलाश किया गया, लकड़ियां तोड़ी गई कि हम मिसवाक की जाए। दरिया के किनारे जब ये लाइन मिसवाक करने के लिए, यानी मुसलमानों का दस्ता, मुसलमानों के यानी कि वो सबे सालार और आपकी कौन बैठती है, उधर से जो 90,000 का मजमा था, वो जालिम आपस में मशवरा करते हैं, चलो देखकर तुम्हारे कितने मुजाहिद हैं, आखिर कौन कौन से हथियार लाए हैं, कौन कौन से भाले लाए हैं, कौन कौन से नेज़े लाए हैं, सिराए हैं या नहीं, मकफर है या नहीं, यानी जेब तन करके आए हैं, हथियारों को नहीं, हथियारों से लेस है या नहीं, अच्छी तरीके से देखते हैं। जायजा लेने उधर से कुफार आते हैं, आने के बाद आपको जब दरिया के किनारे बैठे हुए देखते हैं तो कहते हैं अजीब बात है यार, ये लड़ने के लिए आए हैं, अरे 90,000 हैं हम, ये सिर्फ 9,000 हैं, हमारा क्या मुकाबला करेंगे? हमारे मुकाबले में तो बड़े बड़े सुरमाओं ने हथियार डाले हैं, ये 9,000 का मजमा हमारा मुकाबला करेगा। अजीब बात है, उनमें आपस में मशवरा होता है, कोई कहता है ना तो हथियार है, ना सिरा है, ना मकफर है, ना नेज़े हैं, ना भाले हैं, बस औकात जिसके पास जो कुछ है वो लेकर चला आया। उन्हीं काफिरों में से काफिर तजर्बेकार था, कहा लोगों ये मुसलमान हैं, मोहम्मद के गुलाम हैं, इनके अफालों से दुनिया फतह हो जाती है। क्या कहना क्या चाहते हो? क्या जंगों की यानी कि नौबत आने की ये तारीखें तो अलग रह गई, अरे हथियार चलाने का मामला तो अलग रह गया। मेरे प्यारे, अगर मुसलमान हो सीने पर हाथ रखकर फैसला करना कि तुम्हारी धमक कैसी थी। उनमें तजर्बेकार कहता है इन्हें हथियारों से क्या मतलब, सिराओं से क्या मतलब, मखफर से क्या मतलब? ये वो मुसलमान हैं जो तुमको कच्चा चबाने के लिए दांतों को पहनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा करो, इनका मुकाबला करोगे तो मारे जाओगे। ऐसा करो, वतन चलते हैं। जाने के बाद पहुंचे, अपने सालारों को इकट्ठा किया, अपने बादशाह से कहा, बादशाह ने कहा देर क्यों करते हो, ये बहुत खूंखार फौज है, जाओ जितने भी तुम 90,000 हो खामोशी के साथ। जाने के बाद ये कह दो तुम्हें दांत पहने करने की जरूरत नहीं, हमने अपना इलाका तुम्हारे हवाले कर दिया। वो कौम हो यार, वो मुजाहिद हो, तुम वो गाजी हो, इतनी जल्दी हथियार डालने पर मजबूर हो गए, अभी तो काम शुरू भी नहीं हुआ। मुद्दा ये था, अब आई है आहिस्ता आहिस्ता हमारी बस्ती, कोई कहीं था, कोई कहीं था, कोई कहीं था, सब तोड़ कर चले आए अल्लाह रब्बुल इज्जत के घर की हिफाजत के लिए। एक पहले किया जाता था, ऐलान किया जाता था, है कोई ऐसा कि जो मोहम्मद के साथ जंग करेगा? कोई ईरान से, कोई इराक से, कोई यमन से, कोई मिस्र से, अलग अलग तरीके से दौड़ दौड़ कर चले आते थे। नबी की बारगाह में कतारें लगाए खड़े हुए, अल्लाह के नबी ने कहा कैसा आना होगा? सरकार हुक्म मिला था, घर छोड़ कर चले आएगा, किसी ने कहा जिएंगे तो आपकी खातिर, मरेंगे तो वही मार्का हमारे और आपके सामने है। हम छोटी छोटी बातों में तो लगे रहते हैं, सब तो खुराफात में,
کہ امام کو صفے درست کرانے کا تجربہ نہیں ہے، کہ اذان ٹائم سے نہیں ہوئی، کہ ہمارے بچے کو مار دیا، یا بستی میں کمیٹی جائے تو تم روز روز چندہ لینے آ جاتے ہو، یا بستی میں اور کوئی بات ہو تو ہمیں اس سے دشمنی، ہمیں اس سے دشمنی. تو اتنا تجربہ کاری کا اگر بندوبست ہے، دماغ ہے، تو اس میں لڑاؤ نا. جس چھت کے نیچے بیٹھ کر کوئی اپنا ہو یا بیگانہ کاندھے سے کاندھا ملا کر ایک دوسرے کے حق میں دعا کر سکتے. اپنی میں لگے. میرے پیارے، عشق وہ چیز ہے کہ انسان اگر پتھر سے کر لے تو تمام دنیا کی خوبصورتی الگ، اس کی نظروں میں اگر جمے گا تو وہ پتھر ہی جمے. پتھر بھی عام نہ ہو، وہ پتھر ہو جس کو حجر اسود کہتے ہیں. وہ پتھر ہو جس پتھر کو نبی نے ہاتھوں سے لگایا. مر جاؤ ہم تو لڑ سکتے آپس میں، یہ تیرے محلے کا، یہ تیری بستی کا، یہ تیرے علاقے کا، یہ میرے علاقے کا. جانتے ہو خانہ کعبہ جب بنانے کی بات آئی، خانہ کعبہ کتنی مرتبہ بنا ہے کوئی بتا سکتا ہے؟ تاریخ بتلاتی 10 مرتبہ بنا. کتنے؟ 10 مرتبہ. 3 مرتبہ بنیاد سے بنا ہے، 7 مرتبہ مرمتیں کی گئی. 3 مرتبہ بنیاد سے بنا ہے، 7 مرتبہ مرمت کی گئی ہے. کتاب کا نام ہے سیرت مصطفیٰ. علامہ اعظمی بڑے اچھے الفاظ میں اس میں لکھتے ہیں کہ جب نبی کے دور میں کعبہ بنانے کی بات آئی، آج ہم اور آپ قوم پرستی میں الجھے ہیں، اپنی میں پڑے ہوئے ہیں، اپنے محلے کو، اپنے گھر کو، اپنے رشتہ دار کو دیکھ رہے ہیں. میرے بھائی اسی طریقے سے دیکھتے رہو. میں نے ایک جمعے میں کہا تھا کہ ہم اگر گھر کے اندر کھانا کھا رہے ہیں، دروازے پہ دروازے رہی دیوار اگر کھلی ہوئی ہے، ہمارا بچہ گھر میں موجود ہے اور سامنے کتا آ جائے تو ہم بیٹے سے کہتے ہیں اس کو بھگا دے. لیکن اس کا خیال کون رکھے گا؟ اس چیز کو کون دیکھے گا؟ اپنے گھر کی حفاظت ہے. جس گھر سے ہمارا گھر چل رہا ہے اس گھر کو تو اور ہمیں سونے کی طرح رکھنا چاہیے. بولو بات صحیح ہے یا نہیں؟ جس گھر سے ہمارا گھر چل رہا ہے اس گھر کو تو ہمیں اور سونے کی طرح رکھنا چاہیے. آپ میرے پیارے منظر کی طرح چلتے ہیں. 4 انگلیاں ہیں، چاروں برابر نہیں ہیں. اسی طریقے سے ہم اور آپ اس قوم پرستی کے جھمیلے سے کیسے نکلیں گے؟ اللہ کے نبی نے نکالا. نبی کے دور میں خانہ کعبہ میں سنگ اسود کو لگانے کی جب بات آئی، بولو محبت سے سبحان اللہ. بڑے خطرناک جملے دے رہا ہوں، بڑی بہترین بات دے رہا ہوں. اگر اس چیز کو آپ نے دماغ میں بسا لیا، الحمدللہ. آپ کی بستی کا ایک مثال دوں. آپ کی بستی کا اگر کوئی دوسری قوم کا ہو، یعنی ہماری بستی میں جو قوم ہی نہیں ہے اس قوم کا اگر ہماری بستی میں بس جائے اور یہاں سے 1 کلومیٹر جائے وہ گاڑی سے، جانے کے بعد کوئی حادثہ ہو جائے، ایسا ہو کہ ایک پیر ٹوٹ جائے اور وہ چلنے کے قابل نہ ہو، سینے پر ہاتھ رکھ کر فیصلہ کرنا تمہاری قوم کا نہیں ہے لیکن تمہاری بستی میں آ کر بسا ہے. یا وہیں تڑپ کر مر جانے دو گے یا اٹھا کر ہاسپٹل لے جانے کی تیاریاں کرو. یار ایسے مٹاؤ نہ جھگڑے جیسے نبی نے مٹائے تھے. سنتے چل میرے پیارے. خانہ کعبہ میں سنگ اسود کو لگانے کی باری جب آئی، الگ الگ قبیلوں کے لوگ آئے، بڑے بڑے سردار آئے، ہاتھوں میں ننگی تلواریں لے کر آئے. کوئی کہتا تھا میں لگاؤں گا، ایک کہتا تھا میں لگاؤں گا، دوسرا کہتا تھا میں لگاؤں گا، تیسرا کہتا تھا میں لگاؤں گا. 4 ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی، نبی ادھر سے گئے. اللہ کے نبی کو امین تو لوگ پہلے ہی سے جانتے تھے کہ یہ سچے ہیں، یہ صادق ہیں، یہ اچھے ہیں، یہ معتبر ہیں، جو کہتے ہیں سچ کہتے ہیں. ہم نے کبھی محمد کو یعنی کہ جھوٹ بولتے نہیں دیکھا. انہوں نے جو کہا ہے وہ سچ کہا ہے. میرے پیارے ایک لمحے کو سینے پر ہاتھ رکھ کر فیصلہ کرنا بہت خطرناک بات آگے آنے والی ہے. دماغ میں بسالی پھر کہہ رہا ہوں تو سارے جھگڑے مل جائیں گے. نبی کریم وہاں پہنچ جاتے ہیں. آپس میں لوگوں میں یعنی کہ تنازع ہو رہی ہے، ایک دوسرے کی گردنوں کو نوچنے کے لیے تیار ہے وہ لوگ. اللہ کے نبی پہنچے، محبت سے جانے کے بعد کہا کیا بات ہے، کیوں آپس میں جھگڑے پر تلے ہوئے ہو؟ جس کا قبیلہ بڑا تھا وہ کہتا ہے محمد ابن عبداللہ یہ پتھر ہے جو یہ ہم لگائیں گے. کوئی کہتا تھا ہم لگائیں گے، کوئی کہتا تھا ہم لگائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا پہلے مشورہ کرو، اگر لڑائی بھی نہ ہو اور کام بھی ہو جائے تو اس سے اچھی کوئی بات ہے. لوگوں نے کہا اے محمد اس سے اچھی کیا بات ہوگی؟ تو اللہ کے نبی نے کہا محمد اعلان یہ کرتا ہے کہ تم لوگ مجھے کیسا جانتے ہو؟ کہا سرکار ہم آپ کو سچا جانتے ہیں. کہا آپ امین ہیں، لوگ آپ کے پاس اپنی امانتیں رکھ کے جاتے ہیں، آپ صادق ہیں، آپ کبھی اپنی زبان سے جھوٹ نہیں بولتے. کہا تو محمد جو کہے گا مانو گے؟ اور سب نے کہا ہاں مانیں گے. کہا تو مشورہ یہ ہوتا ہے کہ جو خانہ کعبہ میں سب سے پہلے آئے گا پتھر وہی لگائے گا. آج اس کام کو ملتوی کر دو، آج اس کام کو چھوڑ دو. کل جو خانہ کعبہ میں سب سے پہلے آئے گا پتھر بولو وہی لگائے گا.
کہا ٹھیک ہے، تمام نے مان لی اللہ کے نبی کی بات کہ آگے کسی کی بات چلتی نہیں. اللہ کے نبی چلے گئے. صبح نمودار ہوئی. تاریخ یہ بتلاتی ہے سب سے پہلے خانہ کعبہ میں جس کے قدم پہنچے وہ میرا اور تیرا آقا ہی تھا. سبحان اللہ. دونوں عالم کا مالک و مختار تھا. نبی یہ پہنچے. ادھر قبیلے رات رات بھر نہیں سوئے. اگر کسی کو جھپکی آتی تھی اٹھا دیا جاتا تھا. اٹھ جا، اب دوسرا والا پہنچ جائے گا. اٹھ جانا، دوسرا پہنچ جائے گا. جس طریقے سے آج ہم لڑ رہے ہیں، اگر قوم کا سپہ سالار، قوم کو چلانے والا اپنی جگہ درست ہے نا، تو الحمدللہ آج بھی وہ شعر کہنے سے ہم دور نہیں کہ جنگل کاغذی افراد سے کیا ہوتا ہے، ارے ہمتیں لگتی ہیں تعداد سے کیا ہوتا ہے. اور مسلمان تو لڑو اپنے ہی بلبوتے پر، دوسرے لوگوں کی امداد سے کیا ہوتا ہے. کوئی دوسرا نہیں آئے گا. یہاں سب آپس میں محبت سے لے کر چلو گے تبھی کام چلے گا. نبی پہنچے، ادھر آپس میں لوگوں میں مشورہ ہو رہا ہے، سونے نہیں دے رہے ایک دوسرے کو. لیکن جب ایک قبیلہ تیار ہو کر پہنچا، دیکھا دروازہ کھلا ہے، سب کھلا اتر کر رہ گیا. ہاں یہاں تو کوئی پہلے سے آ گیا. اندر پہنچا، کہا محمد ہے، ابھی قبیلہ نہیں آیا ہے. دوسرا پہنچا، تیسرا پہنچا، چوتھا پہنچا. تمام قبیلے جب آ گئے، اللہ کے نبی نے صبح صادق کے بعد میں آپ نے کو جو بھی عبادت کرنا تھی اللہ رب العزت کی تھی. اس کے بعد ان لوگوں سے مخاطب ہو کر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، آپ بتاؤ اب کیا کیا جائے، تم چاروں کے چاروں آ گئے ہو. کہا مشورہ تو یہ ہوا تھا، ہم میں سے جو پہلے داخل ہوگا، یعنی کہ تمام لوگوں میں سے جو پہلے آئے گا خانہ کعبہ میں پتھر وہی لگائے گا. کہا تو کون آیا؟ تو تمام لوگ مسکرا کر بولے محمد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ آئے ہیں. پہلے کی بات ہے نا، پہلے ایسے ہی بولا کرتے تھے لوگ، یا محمد آپ آئے ہو. اللہ کے نبی نے کہا تم کیا کہتے ہو؟ کہا جو آپ فیصلہ فرماتے وہ ہمارے حق میں اچھا ہوگا. کہا مانو گے؟ کہا بے شک مانا جائے گا. کہا عمل کرو گے؟ کہا عمل کیا جائے گا. کہا جو میں کہوں گا وہ اقرار کرو گے؟ کہاں کیا جائے گا. اللہ کے نبی نے کاندھے سے کملی کو اتارا. بولو سبحان اللہ، طلب کر بولو سبحان اللہ. اللہ کے نبی نے مزمل کی چادر کو اتارا. اتارنے کے بعد زمین پر بچھایا. بچھانے کے بعد اللہ کے نبی نے پتھر کو اٹھایا. اٹھانے کے بعد اس چادر کے بیچ میں رکھ دیتے ہیں. کہاں؟ بیچ میں رکھ دیتے ہیں. میرے نبی کی حکمتیں دیکھیے گا میرے پیارے. وہ چادر بچھائی، اللہ کے نبی نے پتھر اٹھایا. اٹھانے کے بعد چادر کے بیچ میں رکھ دیا. اب اللہ کے نبی خانہ کعبہ کی دیوار کے قریب پہنچے. جس طرح ہم اور آپ آج دیا کرتے ہیں سامان اٹھا اٹھا کر، اللہ کے نبی خانہ کعبہ کی دیوار کے قریب پہنچے. کہا ایک قبیلہ لگائے گا یا سب قبیلے لگاؤ گے؟ کہا یا رسول اللہ ایک ساتھ سب کیسے لگا سکتے ہیں؟ اے محمد ابن عبداللہ آپ بتائیے گا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کھڑے کیوں ہو؟ اے فلاں قبیلے ایک کونا پکڑ لے، اے فلاں قبیلے ایک کونا تو پکڑ، اے قبیلے کے سردار ایک کونا تو پکڑ، اے فلاں قبیلے کے سردار ایک کونا تو پکڑ. اپنی مزمل کی چادر کے چاروں کو ایک پکڑائے. اللہ کے نبی نے کہا اٹھا کر لے آؤ، یہ مرضی مولا ہے، تم اٹھاؤ گے محمد ہاتھوں سے لگائے. لے آؤ. تمام قوم ساتھ چلی. تب خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہوئی. تب وہ پتھر وہاں تک پہنچا. ایسے ہی نہیں میرے پیارے، یہ ایک طرفہ بات نہیں، یہ تمام دنیا کی آپ جائزیت لیجئے گا، تمام دنیا کو دیکھیے گا، تب پتہ لگے گا کہ میرے نبی نے دین کو بچایا کیسے، میرے نبی نے اس دین کو پھیلایا کیسے. ارے ہم اور آپ کہاں جائیں گے؟ ہم اور آپ کچھ بھی نہیں ہیں. آج ہم سے صرف پیسہ مانگا جاتا ہے. کھلے لفظوں میں کیا مانگا جاتا ہے؟ پیسہ. مدد کے بطور کہ جس کی جو وصلت ہو، جس کی جو وصلت ہو، جو دینا چاہے وہ دے دے. کچھ نام تو ماشاءاللہ ایسے ہیں، مجھے جتنا بھی ٹائم ہو گیا میں نے دیکھا ہے کچھ نام ایسے ہیں وہ مکمل ہر جمعے میں حصہ لیتے ہیں. 50 سے 100 سے جس جیسا بھی ہو الحمدللہ ہر جمعے میں حصہ لیتے ہیں. اللہ ان کی اور آپ کی کمائیوں میں برکت عطا فرمائے. میرے پیارے یہ عشق خدا ہے. کیا ہے؟ عشق خدا. جس دل سے یہ نکل گیا تو مومن کی حد کو توڑ کر انسان کفر تک پہنچ جاتا ہے. جس کے دل سے خوف خدا، عشق خدا نکل گیا وہ کہیں کا نہیں رہا. تو ہمیں اور آپ کو یہ کام کرنا ہے. یہ دین جو ہم بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم کیا بچائیں گے؟ اس کی ذمہ داری تو خود رب تعالیٰ نے دی ہے. اے محبوب میں نے قرآن بھیجا، ذمہ داری میں نے دی ہے، اس کی حفاظت میں فرماؤں گا. اللہ نے کہہ دیا. اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا درس لوگوں کو جب دیا، جب لوگوں کو بتایا کہ اے لوگوں قرآن کا عمل اس طریقے کا ہے، قرآن کی آیتیں ایسی ہیں، قرآن پر تمہیں ایسے چلنا ہے، قرآن سے تمہیں یہ یعنی کہ پڑھنے کے بعد میں اللہ سے یہ طلب کرنا ہے، تو اسی پر لوگ چلتے رہے. تو تاریخ بتلاتی جب اللہ کے نبی نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا. یہ جملہ نگاہ میں رکھنا، جب اللہ کے نبی نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا. اس دور میں مکے کی سرزمین پر بازاریں لگا کرتی تھی. آج بھی وہاں یعنی کہ اب تو بہت اچھا ماشاءاللہ اللہ کا احسان ہے وہاں کہ اس کا قیام اس طرح سے
अल्हम्दुलिल्लाह जगमगा रहा है। हमारी और आपकी कोई जरूरत नहीं है। अल्लाह तमाम को खाना काबा और मदीने का दीदार अता फरमाए। तारीख बतलाती नबी के दौर में जब नबी ने ऐलान नबूवत नहीं फरमाया था, उस दौर में मक्के में बाजार लगता था और पूर्व जवार के गाँव के देहात के लोग आया करते थे। आने के बाद में वहाँ खरीदारी करके अपने घर चले जाया करते थे। इत्तफाक की बात है कि एक साहबी रसूल हैं, अब हम और आप तो साहबी कहेंगे, उस दौर में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। उनका नाम है हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। सुभान अल्लाह। सिर्फ बहुत पॉइंट की बात मैं आपको दे रहा हूँ, हमें और आपको इस काम को आगे लेके चलना है। यासिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं, बहुत मोतबर सहाबी हैं। आगे क्या होता है मेरे प्यारे, हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, यानी कि वो एक के गुलाम थे, वो काफिर था, बहुत अच्छी तरीके से वो काफिर था। आप भी उस वक्त ईमान की हालत में नहीं थे। सुनते चल मेरे प्यारे, यासिर वाक़या मोड़ लेता है। आप हर बाजार को उस गाँव से मक्के की तरफ आते थे बाजार में सौदा खरीदने। आप जिस दुकान से सौदा लिया करते थे, इत्तफाक से ऐलान नबूवत से पहले मेरे नबी भी उस दुकान पर सौदा लेने आ गए। इधर हज़रत अम्मार बिन यासिर सौदा ले रहे हैं, उधर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सौदा ले रहे हैं। आपके जाने के बाद दुकानदार से हज़रत अम्मार बिन यासिर ने पूछा, ये तो बताओ, इतना खूबसूरत चेहरा वाला, इतनी नरगिसी आंखों वाला, इतने बेहतरीन होठों वाला, इतने बेहतरीन रुखसारों वाला, अंबरी जुल्फों वाला, बेहतरीन अमामे वाला, बेहतरीन जुब्बे वाला ये शख्स कौन था? वो दुकानदार कहता है, ये मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत नहीं फरमाया, ये बार-बार कह रहा हूँ, इस जुमले को नोट करके चलना। तब मेरे नबी की अदाएं देखो। हज़रत अम्मार बिन यासिर से दुकानदार कहता है, ये मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला है, बहुत अच्छा बोलते हैं, मीठा बोलते हैं, जो इनको देख लेता है दुनिया छोड़ देता है। अरे जो इनके करीब हो जाता है इनका ही हो जाता है। बहुत बड़े अमीर का नाम मोहम्मद है, बहुत बड़े साबित का नाम मोहम्मद है। हज़रत अम्मार बिन यासिर नबी के इश्क का तीर खाए अपने दिल में, अपने वतन चले जाते हैं। आप पहुंचे अपने आका के यहाँ, जिसके यहाँ गुलाम थे, वो जो काफिर था। आप वहाँ पहुंचे, जाने के बाद ने सौदा दी। इत्तफाक से ऐसा होता रहा आइंदा, जब अम्मार बिन यासिर आया करते थे, नबी के चेहरे को देखकर चले जाया करते थे। दुकानदार आपको तारीफें किया करता था। फिर जब काफी अरसा बीता या महीने बीते या अगली बार पहुंचे, दुकानदार से जाकर कहा, दुकान वाले, वो नरगिसी आंखों वाला, वो बेहतरीन रुखसारों वाला, अंबरी जुल्फों वाला शख्स कहाँ है? वो दिखाई नहीं दे रहा। दुकानदार ने कहा, अरे मैंने तुझे धोखे में रखा था, मैं तुझसे झूठ बोला था। अरे मोहम्मद तो इतना बड़ा जादूगर है, मैंने आज तक नहीं देखा। मोहम्मद की तरह मैंने कोई झूठा इंसान नहीं देखा। मोहम्मद को मैं अमीर कहता था, मैं झूठ बोलता था। मोहम्मद को मैं सादे कहता था, मैं झूठ बोलता था। मोहम्मद तो बहुत बड़ा जादूगर है। हज़रत अम्मार बिन यासिर की समझ में बात नहीं आई। आप परे होकर उससे पूछते हैं, करीब जाकर एक तरफ से परे हुए मुड़े करीब गए। आपने पूछा, अरे ये तो बता, कल तक नबी की तारीफ करता था, आज मोहम्मद की बुराई क्यों करता है? कल तक हम जिसे सच्चा मानते थे, आज उसने नबी होने का दावा कर दिया है। आज खुद को अल्लाह का नबी कहता है। अरे ये बता, तेरे खुदा और मेरे खुदा को जो झूठा कहे, क्या वो सही हो सकता है? हज़रत अम्मार बिन यासिर ने कहा, मैं तुझे क्या जवाब दूं? मैं तो सरापा मोहम्मद के इश्क में डूबा हूँ। मैं तुझे क्या बताऊं, मैं तो सरापा मोहम्मद के इश्क में डूबा हूँ। मेरा सर भी मोहम्मद का, मेरा घर भी मोहम्मद का। मैं मोहम्मद के खिलाफ नहीं जाऊंगा, दिल में इरादा करते हैं। आपने सुना कि नबी ने नबूवत का दावा किया है, आप दिल में ये कह चुके हैं, सरकार आपको कोई नबी माने या ना माने, आप अगर मुझसे कह दोगे मैं अल्लाह का नबी हूँ, तो मैं इकरार कर लूंगा। इत्तफाक से अम्मार बिन यासिर ने सौदा ली, अपने घर का इरादा किया और ये दिल में सोचा कि अगर मोहम्मद कहेंगे मैं अल्लाह का नबी हूँ तो मैं मान लूंगा। सामना नबी से हुआ। नबी ने अम्मार बिन यासिर के चेहरे को देखा, निगाहों से निगाहें टकराई। आपने आवाज दी, अम्मार बिन यासिर करीब आजा। अम्मार बिन यासिर नबी के करीब पहुंचे। अल्लाह के नबी ने मुस्कुरा कर कहा, ले तो अपनी बात पर अगर अटल है तो मोहम्मद कहता है अम्मार बिन यासिर मैं अल्लाह का नबी हूँ। दिल की बात जानते हैं सरकार, अभी आपने कहा भी नहीं, दिल की बात मेरे नबी ने जान ली। अम्मार बिन यासिर ने नबी का कलमा पढ़ा, वतन चले गए। दिन बीतते रहे, मोड़ लेता है वाक़या, दिन बीतते रहे, महीने बीत गए। उधर खबर पहुंच जाती है कि मोहम्मद ने नबी होने का दावा कर दिया है। तो जिस काफिर के अम्मार बिन यासिर गुलाम थे, जिसके यहाँ गुलामी किया करते थे, उसको बहुत
آپ جس کے تھے اس کے آپ کے آقا کے یہاں اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برائی ہوا کرتی تھی تو آپ اٹھ کر چلے جایا کرتے تھے, وہاں رکا نہیں کرتے تھے. لیکن اس بار عشق کا رنگ بدل گیا. جب آپ نبی کا کلمہ پڑھ کے وہاں پہنچے تو وہاں پر لوگ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی برائیاں کر رہے تھے. حضرت عمار بن یاسر سے رہا نہیں گیا. کل تک تو آپ اٹھ کر چلے جاتے تھے, آج جب کلمہ پڑھ لیا تو جس کی یہاں غلامی کرتے تھے اس کافر سے اپنے آقا سے کہہ رہے ہیں اے سب کچھ کرنا لیکن محمد کی میرے سامنے برائی نہ کرنا. سب کچھ کرنا محمد کی میرے سامنے برائی نہ کرنا. آقا نے پلٹ کر دیکھا اور غلام سے کہتا ہے عمار بن یاسر آخر تیرا محمد سے کیا رشتہ ہے؟ بولو گے محبت سے بولو, اے عمار بن یاسر آخر تیرا محمد سے کیا رشتہ ہے؟ عمار بن یاسر کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا ہوں, نبی کا کلمہ پڑھتا ہوں. اتنا سنا تو وہ کافر کہتا ہے عمار بن یاسر تو مرنے کے لیے تیار ہو جا, اب تجھے کوئی بچائے گا نہیں. تاریخ بتلاتی میرے پیارے محلوں سے جوان اس نے لوگوں کو بلایا, بہترین جو طاقتور تھے جن کی یعنی کہ باہیں بہت چوڑی تھی, وہ آئے اور ان کو ڈنڈے دیے. عمار بن یاسر پر ڈنڈوں کی بارشیں کی گئی. اس کے بعد جب آپ کے زخم کھل گئے, ارے عشق وہ ہے میرے پیارے جس عشق میں جان کی بھی پرواہ نہ کی جائے, یہ ہے عشق مصطفیٰ. جب آپ کے زخم کھل گئے تو ان پر نمک اور مرچی کو لگایا گیا, یہیں تک انتہا نہ کی گئی, یہیں پر باز نہیں آئے وہ لوگ. عمار بن یاسر کو پھر کچھ دن کے بعد میں آپ کے یعنی کہ آقا نے جس کی آپ غلامی کرتے تھے آپ کو جلا کر دہتے ہوئے شعلوں پر لٹایا. لٹانے کے بعد میں آپ کی تمام چمڑی آپ کے اعضاء جلا دیے گئے. آپ کو جب چیخ پکاری کی یعنی کہ نوبت آئی, آپ آسمان کی طرف دیکھ کر کہتے تھے اے مولا کوئی تو آئے گا مدد کرنے کے لیے, اے کوئی تو آئے گا بچانے کے لیے. تاریخ بتلاتی میرے پیارے سینے پہ ہاتھ رکھ کر فیصلہ کر نبی کریم کے پاس جب یہ خبر پہنچتی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا وطن چھوڑ کر اپنا گھر چھوڑ کر عمار بن یاسر کے قریب آتے ہیں. آپ اسے ہجرت کرتے ہیں, برابر سے گزر کر جا رہے تھے, آپ کو خبر ملی کہ عمار بن یاسر کو آگ کے دہتے ہوئے شعلوں پر لٹایا جا رہا ہے. آپ قریب پہنچے, پہنچنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں آپ نے محبتوں کے ساتھ میں بڑی جرأت کے ساتھ بڑے حوصلے کے ساتھ میں عمار بن یاسر سے کہا اے عمار بن یاسر صبر سے کام لینا, اللہ نے تیرے لیے جنت کو تیار فرما دیا. اتنا سننے کے بعد میں آپ نبی سے مخاطب ہوئے کہ یا رسول اللہ منظور ہے. اس کے بعد میں آپ کو ستایا گیا, آپ کو لٹایا گیا, تمام کام کیے گئے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا کہنے کے بعد اپنے وطن کا ارادہ کیا. بڑی تیزی کے ساتھ بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, اگر ایک آدھ 2 منٹ ادھر ادھر ہو جائے تو معذرت چاہتا ہوں حضرات. اللہ کے نبی اپنے وطن چلے گئے, آپ کو لٹایا گیا, لٹانے کے بعد پھر مسلسل جلاتے رہے. کچھ دن کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر گزر ہوتا ہے. نبی یاسر کے قریب پہنچے. عمار بن یاسر اس وقت رو کر اب بھی آپ کے قریب آئے تو یعنی کہ آپ خاموش نہیں رہے. اس بار اللہ کے نبی کے دامن کو پکڑا, دامن کو پکڑنے کے بعد میں گر گئے. عرض کرتے یا رسول اللہ اس کافر نے میرا ایزا جلا دیا, یا رسول اللہ میرا جسم کا کوئی انگ سلامت نہیں رکھا. اللہ کے نبی نے آپ کو دیکھا تو اوپر سے نیچے تک سفید ہو چکے تھے, جس طرح ہم اور آپ سفید داغ کہتے ہیں نا, وہ داغ نہیں تھے, آپ کے جلائے ہوئے نشان تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سننے کے بعد میں اللہ کے نبی نے یاسر کے چہرے کو دیکھا, نبی کی آنکھوں میں آنسوؤں کے سیلاب آ گئے. شفقت امت میں نبی رونے لگے. یاسر کا ہاتھ ہاتھوں میں لیا, عمار بن یاسر کا ہاتھ پکڑنے کے بعد اللہ کے نبی نے آپ کی طرف دیکھا, اور وہ جملہ جو اللہ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے لیے کہا تھا, یا نارو کونی بردوں و سلامن علی ابراہیم, اے آگ اس ابراہیم پر سلامتی والی اور ٹھنڈی ہو جا, وہ جملہ میرے نبی نے اپنے امت کے لیے بولا. آپ کی طرف دیکھ کر نبی کہتے ہیں اے آگ یہ عمار بن یاسر محمد کا غلام ہے, تو آج کے بعد عمار بن یاسر کو تکلیف دینے کی کوشش مت کرنا. ہوا نبی چلے گئے. اس کے بعد وہ کافر آپ کو لٹایا کرتا تھا, ایذا دیا کرتا تھا, لیکن آپ آگ سے کھیلا کرتے تھے. کچھ دنوں کے بعد جب آپ آزاد ہوئے تو راستے سے گزر کر جاتے تھے, جس چولہے میں آگ جلتی تھی آپ انگاروں کو نکال کر کھیلتے ہوئے راستے میں جاتے تھے. بولو سبحان اللہ. لیکن نبی نے کہہ دیا اب آپ کو ڈرنے کی کس سے ضرورت ہے. ارے وہاں جان مانگی گئی تو دی, اگر آن مانگی گئی تو دی, اور آپ مانگی گئی تو دی. آج ہم سے کچھ نہیں مانگا جاتا. بتاؤ خانہ کعبہ سے لے کر غلام رسول ہونے تک کا ثبوت تمہارے سینے کے اندر موجود ہے. الحمدللہ گردن حسین نے دی, بازو عباس نے دیا, جوانی اکبر نے دی, شباب قاسم نے دیا, اپنا بچپنا عسکر نے دیا, بالیاں سکینہ کی چنی, چادر
زینب تسنی، شہر والوں وطن سے بے وطن ہوئی، خون زین العابدین روئے، سب کچھ اسی دین کی خاطر آج ہم پیچھے رہ جائیں گے۔ ارے دین کا جذبہ اگر سینے میں ہے الحمدللہ تو اب ہر بار آپ سے ملاقات ہوگی۔ کہنے کا مقام یہ ہے کہ 2 منٹ کی معذرت جو مانگی ہے الحمدللہ، آپ اگر ناگوار گزرے تو محبت کے ساتھ گزارش ہے، لیکن چھوڑ دیے مت جائیے گا۔ آج کا یہ ماحول